بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، زندگی کے بعد مر جانا یا پیدا ہو کر ختم ہو جانا نہایت ہی غیر معقول اور غیر منطقی بات ہے۔ اس بات کو نہ تو دل پسند کرتا ہے اور نہ ہی عقل تسلیم کرتی ہے، نہ ہی عقل پسند کرتی ہے، اور شعور تو اس بات کو بالکل ہی پسند نہیں کرتی کہ کوئی پیدا ہو کر مر جائے تو یہ بڑے نقصان کی اور بڑے گھاٹے کی چیز ہے۔ اب عقل انسانی اور فہم انسانی گھاٹے کو پورا کرنے اور اس نقصان کا سد باب کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور انسان کو زندہ رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتی ہے۔ انسان کو بھوک نہ ہو وہ پھر بھی کھانا ضرور کھائے گا، اور اس کے لیے کھائے گا کہ بھوک کی شدت کہیں موت کا باعث نہ بن جائے۔ اس طرح پانی پیے گا کہ موت کو ٹالنے کے لیے اور زندگی کو قائم رکھنے کے لیے وہ اسے ضروری سمجھتا ہے۔ اسی طرح ہوا ہے جس کو انسان سانسوں میں لپیٹ کر بڑے بڑے گھونٹ بھرتا ہے، سیر کرتا ہے، کسرت کرتا ہے۔ کس لیے؟ یہ سب کس لیے کرتا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے اور زندگی کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن کمال ہے، صدقے جاؤں، قربان جاؤں، اور انسان تیری اس کوشش کے میں واری جاؤں کہ 24 گھنٹے موت سے بچنے کا سدباب کر رہا ہے اور زندگی کی پشتی بانی کر رہا ہے، لیکن جتنی دیر اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، موت کو پرے رکھنے کی جد و جہد کر رہا ہے، اتنی ہی موت اس کے قریب آ رہی ہے، اس کی جانب بڑھ رہی ہے، تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپک رہی ہے، اور وقت ہے کہ گزر رہا ہے۔ اب جب عقل اور دانش ہر طرح کی ہیلہ سازی کر کے موت کو پرے رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور موت پھر بھی آ جاتی ہے، تو عقل موت کے مقابلے میں ایک ناکارہ اور ناکام شے ہوئی، کیونکہ مرنا تو ہے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ عقل کے ہوتے ہوئے انسان مر جاتا ہے اور پورے کا پورا مر جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ تم موت کے بعد زندہ ہونے پہ کتنا یقین رکھتے ہو؟ تم کیا سچ مچ قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہو؟ تمہارا اس کتاب کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ اگر تم قرآن کو واقعتاً اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب سمجھتے ہو تو کیا تمہارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ تم اس کو سمجھ سکو؟ اس کو سمجھنے کے لیے تم نے کیا کیا ہے آج تک؟ تم اقرار باللسان کرتے ہو لیکن تصدیق بالقلب نہیں کرتے۔ تمہاری زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن کیا تم اس بات کو دل سے تسلیم کرتے ہو؟ کیا تم نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ تمہارے قول فعل میں کتنا تضاد ہے؟ تم صرف زبان سے اقرار کرتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر تو دیکھو، تم نے قرآن کو کتنی اہمیت دی ہے۔ تم نے سود کو اپنے نظام کے لیے سب سے اہم جزو بنا لیا ہے، تو کیا یہ قرآن کی تعلیمات تمہیں سود کا کاروبار کرنے کی اجازت دیتی ہیں؟ تم سکون ڈھونڈتے ہو، تم خوشی ڈھونڈتے ہو، تم راحت ڈھونڈتے ہو، لیکن دنیا کی تمام آسائشیں تمہارے پاس میسر ہیں، اس کے باوجود تم بے چین ہو، تم پریشان ہو، تم لگژری گھروں میں رہ کر بھی بے سکون ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ تم نے قرآن کو صرف زبان سے اللہ کی کتاب کہا ہے، تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تمہیں اس بات پہ دل سے تم اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہو کہ قیامت آئے گی، تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تم موت کو بہت دور سمجھتے ہو، لیکن تم جتنا بھی موت سے بھاگو، تم جتنی بھی کوشش کرو، موت تمہاری طرف لپک رہی ہے، اور اس قدر تیزی سے لپک رہی ہے جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں۔
تو پھر کیوں نہ تم زندگی کی طرف لوٹ آؤ، تم حقیقت کی طرف لوٹ آؤ، تم بیجا خواہشوں کو ترک کر دو، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کی پاسداری شروع کر دو، تو میں تمہیں بھروسہ اور یقین دلاتا ہوں، تمہیں سکون بھی ملے گا، تمہیں راحت بھی ملے گی، اور تم اس بے چینی سے نکل جاؤ گے جس کا تم شکار رہتے ہو، تم پریشانیوں سے آزاد ہو جاؤ گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔